تو اس نے سنانا شروع کیا. اب سنیے عزیزو، وہ شاگرد سناتا ہے استاد کا کہ استاد فلاں امام بارگاہ میں ایام ادائے فاطمیہ کی مجلس سے پڑھ گیا، وہاں عشرہ ہو رہا تھا اور آخری مجلس تھی امام بارگاہ میں. کمال کی مجلس، انہوں نے خطاب فرمائی، کمال کے مصائب گریا، سب ہوا بڑھیا. اور جب مجلس سے فارغ ہو گئے تو جو میزبان تھے ٹھیک ہے وہ آئے اور آنے کے بعد ایک موٹا لفافہ ٹھیک ہے انہیں لے کر آئے کہ وہ خطیب بڑے مشہور تھے اور بڑے پائے کے تھے، تو بھائی بڑے خطیبوں کے لفافے بڑے ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کو سب کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے اور خصوصاً پاکستان میں نا، جتنا جو بڑا خطیب ہے اس کا لفافہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کی طرح نہیں ہوتا، بہرحال ہوتا ہے بڑا لفافہ، بڑے خطیب کا بڑا لفافہ. یہ وہ بھی بہت بڑے خطیب تھے تو بھائی ان کا لفافہ بھی بڑا ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے لفافہ دیا، انہوں نے قبا کی جیب میں اپنے وہ لفافہ رکھ لیا. اور وہ شاگرد جو ان کے ساتھ تھا ان سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کہ ہاں استاد میرے پاس گاڑی ہے. کہا نکالو. اب دیکھیے اتنے بڑے خطیب لیکن کار نہیں ہے ان کے پاس، پروٹوکول نہیں ہے ان کے پاس، گارڈ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. یہ خطیب ہے، چلے بھائی تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ہاں ہاں نکالو. کہا استاد خیر ہاں نکالو، آج پیسے ملے چلو کچھ مستی کرتے، آج پیسے ملے چلو گھومتے پھرتے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. ادھر وہ شاگرد گاڑی ڈرائیو کرائی، برابر میں بیٹھ گئے، چل دیے. اب جیسے یہ چلے تو بولے وہاں چلو اس طرف، وہی جو علاقہ تھا نا کہ وہاں چلو. استاد کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ بولے چلو پیسے ملے آج چلو. یہ کہہ رہے ہیں مہدی تمام چلو آج پیسے ملے چلو وہاں چلتے ہیں. اب استاد کا حکم تو جانا ہے اسے. یہ پہنچ گیا وہاں، گاڑی انہوں نے کہا کہ گاڑی لگا دو سائڈ میں. گاڑی سائڈ میں لگایا، کہا کہ تو وہ جو لڑکی کھڑی ہے نا اسے بلا کے لاؤ. یہ پھر رکا شاگرد، استاد کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولے میں کہہ رہا ہوں نا آج میری جیب میں پیسے لے کے آؤ نا، بلا کے لاؤ. یہ بیچارہ استاد کا حکم تو ماننا تھا اسے. یہ گیا، جانے کے بعد جو ہے کیا ہے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہیں آنا بلایا. اب مان لو وہ لڑکی آئی، آنے کے بعد اس نے گاڑی میں سے کیا کرنا تھا، اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور جھٹ سے بیٹھ گئی. لیکن انہوں نے استاد نے کیا کہا، سید مہدی امام نے اترو گاڑی سے ادھر سامنے آؤ. اسے اپنی طرف جو ونڈو تھی وہی اس کا شیشہ گرایا اور جو ہے جیب میں جو لفافہ تھا نا وہ لیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا اس لڑکی کے. اور اس سے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے کچھ پیسے ہیں. عزیزو معرفت کے جملے سنیے گا، ماشاءاللہ. پتہ کیا کہا انہوں نے کہ دیکھو اس میں جو ہے کیا ہے کچھ پیسے ہیں، اور یہ جو پیسے ہیں یہ میرے بھی نہیں ہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے پیسے ہیں جو مجھے ملے ہیں. محمد بلند کر چلوا میرے بھی نہیں ہیں. اسے تم میرے پیسے مت سمجھنا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ بھی انہی کا تبرک ہے جو مجھے ملا ہے. اور یہ جو پیسے ہیں اور اس میں جو لفافہ اس پہ میں نے اپنا نمبر بھی لکھا ہے. لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم میری بیٹی کی طرح یا بہن کی طرح ہو، تم اس فعل کو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دو. اگر تمہیں زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں یہ نمبر دے رہا ہوں، یہ نمبر جو ہے کیا ہے تم رکھنا اور مجھے فون کر لینا. اور دیکھو میرا نام یہ ہے، یہ میرے سر پہ دیکھ رہی ہوں کیا ہے، یہ جو پگڑی ہے یہ کیسی ہے؟ کہ کالی ہے. کہ پتا کالی پگڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہ کالی پگڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں. میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم یہ جو کام چھوڑ دو. یہ جو میں نے تمہیں نمبر لکھ کر دیا ہے، یہ نمبر پہ جب تم زندگی میں کبھی بھی فون کرو گی تو میں تمہارے لیے ہر وقت تمہارے خرچے کے لیے جیسے بھی تمہیں تکلیف ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور میری یہ کوشش ہے اگر تم یہ کام چھوڑ دو گی اور توبہ کر لو پروردگار عالم سے تو میں کسی جوان کو ڈھونڈوں گا تاکہ تم سے جو ہے اس کی کیا ہو جائے، شادی ہو جائے. واقعہ ختم ہو گیا. اب جو یہ بدگمان طالب علم چل رہا تھا اس کے دماغ میں کیا ہے، استاد کا یہ رتبہ. اب سمجھ میں آیا نا بدگمانی، وہ بدگمانی کیا تھی اس کے کہ وہ وہاں تھے استاد
لیکن وہاں تھے کیوں؟ اب نتیجہ سنیے، نتیجہ سنیے. جو کوئی اب جملہ ہے یہ لے کے جائیے گا یہاں سے مجلس کا، تبرک سمجھ کے لے کے جائیے گا. جو کوئی بھی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے کسی کے ذہن میں بھی بدگمانی نہیں رہنے دیتا. بات سمجھے، بات سمجھے، پہنچی نہیں پہنچی؟ سید کا کام اللہ کے لیے تھا. ایک شاگرد بدگمان ہوا، لیکن اللہ نے کہا ہے سید ہمیں تجھے اس وقت تک دفن ہونے نہیں دیں گے جب تک تیرے شاگرد کے ذہن سے بدگمانی نہ نکال. آیا نہیں آیا؟ کیسے آیا؟ کہاں ملا؟ تو ایک بدگمانی جو ہے ہمارے پاس، اسے بدگمانی کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا پڑے گا. اب 2 جملوں میں آخر کی اور 2-3 جملے سن لیجئے. جب اتنا مجھے جھیلا ہے آپ نے تو اب اور جھیل لیجئے. اب کیا ہوا؟ ختم، بات ختم ہو گئی. اب یہ سید کہتے، سید کے ماں کہتے کہ میں نجف گیا زیارت کرنے، مولا علی کے حرم میں گیا، وہاں کھڑا ہوا میں زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، مولا سے توسل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک جوان کھڑا ہے، ایک آدمی میرے برابر میں کھڑا ہے. اب وہ میرے برابر میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کتاب کو جو ہے کیا وہ بند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 عالم تھے نا، ان کے ذہن میں تھا، چھٹے امام کی حدیث ذہن میں تھی کہ اگر کوئی اپنے کسی مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو اسے کئی حج کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی پوری حدیث کا موضوع ہے. اس موضوع پہ پوری حدیث مجلس ہو سکتی ہے کہ اگر چھٹے امام کی حدیث کیا کہ کسی نے اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کیا تو پروردگار عالم اسے کتنی یعنی قبول شدہ حجوں کا ثواب دے گا، ایک حاجت پورا کرنے کا. تو ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی، انہوں نے کتاب بند کی، زیارت کی. بولے بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کچھ چاہیے، کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں آقا کوئی حاجت نہیں ہے، باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے، باہر آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے. آقا باہر نکلے، جیسی باہر آئے وہ خطیب باہر، انہوں نے آ کے دیکھا کہ جو ہے لیڈیز ہیں وہ کھڑی اور اس کے گود میں بچہ ہے. اس نے سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا آپ بالکل واقعی پہچان نہیں رہے مجھے؟ کہا نہیں میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں. اب وہ جو ہے مستور کیا کہہ رہی ہے، مستور وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، آقا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی جو ہے کیا ہے لڑکی ہوں جب آپ نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور مجھے وہ پیسے دیے تھے تو آپ کے جملے میرے دل پہ ایسے لگے تھے کہ میں نے اسی وقت توبہ کی تھی. اور توبہ کرنے کے بعد چند ہی دنوں کے بعد اللہ نے مجھے جو ہے کیا ہے ایک بہترین رشتہ عطا فرمایا تھا، اور یہ جو جوان آپ کو بلانے گیا تھا یہ میرا شوہر ہے. دیکھیے کہاں ایک بدگمانی سے چلا تھا سلسلہ اور کہاں آ کر جو ہے ایک سلسلہ ختم ہوا ہے. تو عزیزوں مومن کسی سے بدگمان نہیں ہوتا، مومن کو مومن سے بدگمان نہیں ہوتا. حسن ظن رکھنا ہے، اچھا سوچنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے وہ اچھا جو ہے گمان کرنا ہے. کبھی ہمیں اپنے مومن بھائی کو کیا کرنا ہے، کوئی تہمت اس کی طرف جو ہے منسوب نہیں کرنی، کوئی جو چغل خوری نہیں کرنی ہے، کسی طرح کا جو کوئی الزام یا اپنی عبادتوں پہ اپنے نامال صالحہ پہ کسی طرح کا کوئی جو ہے گھمنڈ غرور نہیں ہونا چاہیے. مومن مخلص ہوتا ہے، مومن کے پاس خلوص ہوتا ہے، مومن کے پاس علم ہوتا ہے، مومن کے پاس حلم ہوتا ہے، مومن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، مومن کے پاس جد و جہد ہوتی ہے، مومن کے پاس تحمل اور برداشت ہوتی ہے. یہ ہے مومن. مومن کے اندر یہ صفاتیں جو ہے کیا ہے وہ ہوں گی. جب یہ ہوں گی تو واقعی پھر وہ سب کچھ ہوگا، سب اس کے اندر جو ہے کیا ہے چیزیں آ جائیں گی تو پھر وہ مومن ہوگا. ختم ہو گئی عزیز و بات. بس ایام قضا ہے، 40 امام حسین سے قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے. آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے. انشاءاللہ کل مجلس کا جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ علامت مومن نہیں ہوگا. انشاءاللہ دوسرے موضوع پہ جو ہے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو میں درخواست کروں گا کہ شروع ہی سے لوگ جو ہے کیا وہ جڑ جائیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا پڑھنے میں، اور جیسے آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کی حوصلہ افزائی میرے ساتھ رہے گی تو ایک مجلس کا سما بھی جو ہے کیا وہ بن جائے گا. تو عزیزو 40 امام حسین شہدائے کربلا کا چہرہ بڑا قریب ہے. آج کی رات کل شب 40 ہے، لیکن عزیزو اہل بیت اطہار ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیسے کیسے مشکلات آئے ہیں. سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے کتنی مصیبتیں تھی مولا، کتنے مسائل تھے مولا. ایک دن نہیں
35 سال مولا روئے. کتنے سال؟ 1-2 دن کی بات نہیں کہ ایک دن ہم تو اگر ہمارا کوئی جدا 1 دن 2 دن 3 دن رو لیتے ہیں. 35 سال مولا روئے. اور کیسے روئے؟ تو روایت آپ کی دیکھیں کہ پانی دیکھتے ہیں تو روتے، کھانا دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، گوشت دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، پانی دیکھ کے روئے. تو کسی نے پوچھ لیا مولا یہ گریہ کا سبب کیا؟ جیسا کہ روایت میں منہال نے پوچھ لیا تو کیا کہا کہ پانی دیکھ کر مجھے یوں رونا آتا ہے کہ مجھے اپنے بھیا کی حسرت دیکھیے. یہ امام کا دیکھے رونا ہے، پانی دیکھ کر رو رہے ہیں تو یہ رو رہے ہیں. کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کسی سے جا کے پوچھ لیا جب جانور ذبح ہو رہا تو مولا نے پوچھ لیا جا کے اس قصاب سے کہ کیا تم نے اسے پانی بھی پلایا؟ تو قصاب نے کیا کہا کہ مولا ہم رسول کے امتی ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہے بابا وہ کیسے تھے جنہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا، بھوکا اور پیاسا مار ڈالا. یہ امام سجاد ہے. گوشت کے ٹکڑے دیکھتے ہیں نا امام سجاد رونے لگتے ہیں. پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ پتہ امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ مجھے اپنے بھیا قاسم کا پامال چھڑانا چاہتا ہے. یہ ہے امام سجاد کی مصیبتیں. امام سجاد گریہ کر رہے رو رہے. بلال نے پوچھ لیا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو امام نے کیا کہا؟ الشام، الشام، یعنی شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی. مولا نے ایک بار نہیں کہا شام، ایک بار شام نہیں کہا بلکہ کہا شام، الشام، الشام. یعنی مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مولا شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں شام میں، بازار شام میں مصیبتیں تھی، دربار شام میں مصیبتیں تھی، زندان شام میں مصیبتیں تھی. ارے مولا آپ پہ بازار شام میں ایسی کیا مصیبت پڑ گئی؟ عزیزو امام سجاد کا جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں، مصائب کا جملہ. امام سجاد کہتے ہیں کہ ہمیں بازار شام میں اس طرح گھسیٹ کے لایا گیا جیسے بیچنے والے غلاموں کو لایا جاتا ہے. ہمیں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا بازار شام میں. امام سجاد کہتے ہیں کہ بازار شام کو میں کیسے بھول جاؤں؟ بازار شام میں یہ تھا کہ ایک رسی تھی، 12 گلے اس رسم میں بندھے ہوئے تھے. ارے امام سجاد کہتے ہیں کہ بازار شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ امام سجاد کہتے ہیں جب ہم بازار میں پہنچے نا تو ہمارے اوپر آگ پھینکی جا رہی تھی، ہم پہ آگ برسائی جا رہی تھی. تو ہمارا مظلوم امام کہتا ہے کہ جب عورتیں ہم پہ آگ پھینک رہی تھی، وہاں کے مرد ہم پہ آگ پھینک رہے تھے، تو ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ آگے گرا. ارے میرا امامہ جلنے لگا، لیکن کوئی بازار میں ایسا نہ تھا جو ہماری اس آگ کا بجھا دیتا. ارے یہ ہے سید سجاد جو بازار شام کو یاد کرتے ہوئے رو رہے. اے مولا یہ مصیبتیں آپ کو شام میں ملی. مولا کہتے دربار کی مصیبتیں سنو گے. دربار سجایا گیا، ہم دروازے پہ کھڑے ہو گئے، انتظار میں ہیں، بابو صاحب پہ کھڑے ہیں. اب دربار میں جب جانے کی باری آئی نا، جب یہ حکم ہوا دربار میں چلے، تو جناب زینب نے کہا سجاد میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ان نامحرموں کے درمیان چلا جاؤں، لیکن عزیزو اب زینب دربار میں جانا نہیں چاہتی. ارے ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، حسین کے آنسو آ گئے. ارے زینب نے کہا ہے بھیا حسین تجھے کس مصیبت نے رلا دیا؟ ارے سر حسین سے آواز ہے اے بہن زینب دربار میں چلی جاؤ. زینب دربار میں چلی گئی، نامحرموں کا مجمع ہے. ارے کرسی نشین ہے، ارے یہ علی کی بیٹی ہے، یہ مقدرات عصمت ہے. عزیزہ سید سجاد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم دربار میں پہنچے نا تو یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. ارے ہم اس تخت کے سامنے کھڑے تھے. ارے ذرا مجھ سے پوچھے کوئی میں کیسے درباری یزید میں کھڑا تھا؟ ارے میرے ساتھ زینب تھی، میرے ساتھ ام کلثوم تھی. ارے میں کیسے برداشت کر رہا تھا؟ ارے سجاد کہتے ہیں کہ جب ہم دربار میں پہنچے نا تو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، ایک کرسی پہ تخت نشین تھا. عزیزوں اسی اسرا میں امام کہتے ہیں ایک تشت لایا گیا. ارے اس تشت میں کیا
कूड़ा कर